محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کریں گے، منت کریں گے، اے اللہ بھول گئے تھے معاف کر دے، اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی معاف کر دے، تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کریم بندوں کو معاف کر دے گا اور معاف کر کے فرمائے گا جاؤ میں نے اپنے حق معاف کیے، اب جن بندوں کے تم نے حق ضائع کیے ہیں ان سے معافی لے لو، میں تمہیں جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ بندوں سے معافی بولیے، لیکن معافی تو وہ مانگے گا نا جس میں عاجزی ہوگی، جو کہے گا جو میں تو جناب کبھی غلطی کیتی نہیں۔ تو کئی لوگ آ کے کہتے ہیں جی پتہ نہیں کبھی زندگی کی غلطی کیتی تھی نہیں، حالات کیوں خراب آ گئے۔ میں کہتا تسی ایڈے معصوم کیویں پیدا ہو گیا؟ یہ تو فرشتوں کے لیے اور نبیوں کے لیے کہ وہ غلطی نہیں کرتے، تو آپ نے یہ کس طرح فکر نہیں کبھی کیتی تھی نہیں، لیکن پتہ نہیں ایسے کیسے ہو گیا۔ تو میں کہتا ہوں ہم تو بھائی روز درجنوں کرتے ہیں، وہ نسخہ آپ بھی بتا دیں جس سے ہوتی نہیں غلطی۔ عجیب معاملہ ہے، لوگ اپنے معاملے میں جو فتویٰ دیتے ہیں تو صفائی کا، اور باقیوں کے معاملے میں جب بات کرتے ہیں تو سختی کی۔ میرے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں لب و لہجہ دیا سنیے، حضور نے فرمایا شہید کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے دروازے کھول دو جنت کے سارے، میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ لیکن نبی پاک فرمایا اتنی دیر تک وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ لوگوں کے جو حق ضائع کیے ہیں وہ معاف نہیں کرا دیتا۔ قرضہ اس کو بھی معاف، حقوق العباد اس کے لیے بھی معافی۔ بخاری مسلم کی حدیث سنیے، میرے نبی کریم سید عالم آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ بتلاؤ میری امت میں غریب کون ہے، مفلس کون ہے، نادار کون ہے، تہی دامن کون ہے، خالی ہاتھ کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، دولت نہ ہو۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں وہ نہیں۔ تو حضور پھر آپ بتا دیں، تو میرے حبیب کریم سید عالم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا سب سے مفلس اور غریب وہ ہے جو قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا۔ یا رسول اللہ احد پہاڑ کے برابر نیکیاں پھر بھی مفلس؟ نبی پاک نے فرمایا احد کے برابر نیکیاں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرے، طواف، صدقات، کیا بات ہے، احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ہیں۔ لیکن جب حساب کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، فرشتوں نے جب اس کا نامہ اعمال نکالا ہے تو کسی کی اس نے غیبت کی ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو برا کہا ہے، اپنی پارسائی میں کئیوں کی پگڑیاں اچھال گیا ہے، اپنے تقوی کے زعم میں کئیوں پہ اعتراض کر گیا۔ فرمایا ان غلطیوں کی بنیاد پر، ان حقوق العباد کو ضائع کرنے کی بنیاد پر اللہ وہ ساری نیکیاں ان لوگوں کو دے دے گا جن کے اس نے حق ضائع کیے ہوں گے، اور فرمایا اس احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لانے والے کو اللہ جہنم میں داخل کر دے گا۔ ہمارا لب و لہجہ، ہمارا انداز، اچھا ہم سمارٹ بنتے ہیں بات کر کے، کہتے ہیں میں نے بات نہیں کرنے دی۔ او خدا کے بندے یہ دانشور کا طریقہ نہیں۔ ایک تو حدیث یہ میں نے عرض کی، اسی بخاری میں ایک اور حدیث ہے، اور شاید اس انداز کی، ان لفظوں کی، اس لب و لہجے کی دوسری حدیث ہمیں کتب حدیث میں نہ ملے۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کریم ایک بندے سے فرمائے گا، اللہ فرمائے گا، اللہ خود فرمائے گا، رب کریم فرمائے گا او بندے میں تیرے پڑوس میں بیمار تھا تو میری تیمارداری کرنے نہیں آیا، میں تیرے پڑوس میں پیاسا تھا تو پانی پلانے نہیں آیا، میں تیرے پڑوس کے اندر بھوکا تھا تو روٹی کھلانے نہیں آیا، میں ننگا تھا تو کپڑا پہنانے نہیں آیا۔ تو بندہ عرض کرے گا اے اللہ نہ تو کھائے، نہ تو پیے، نہ تو پہنے، نہ تو اوڑے۔ تو رب کریم فرمائیں گے وہ جو تیرے ساتھ بندہ بھوکا پیاسا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا، تو نے توجہ ہی نہیں کی۔ ایک طرف فرمایا احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ضائع ہو، اور دوسری طرف اتنا بڑا جملہ، رب فرمائے گا اگر تو اس کو پلاتا تو یوں سمجھتا تو نے اپنی رب کی بارگاہ میں یہ نیکی کی ہے، تو سمجھتا کہ تو نے اللہ کے حضور یہ نظر پیش کی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کریم علیہ السلام حقوق کی باریکی کو بیان کرتے۔ آج لوگوں نے نماز پڑھنے کا نام نیکی رکھ دیا ہے، روزہ رکھنے کا نام نیکی رکھ دیا ہے، حالانکہ نیکی تو گناہ سے بچنے کو کہتے ہیں۔ حالانکہ نیک تو وہ ہوتا ہے جو حقوق العباد کے معاملے میں بھی پورے تقوی طہارت کا پابند ہو۔ دیکھیے نا حبیب کریم سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی نے آ کے عرض کی حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا تیری اماں زندہ ہے؟ حضور زندہ ہے۔ فرمایا جا کے گھر اس کی خدمت کر، اللہ تجھے میدان میں لڑنے والے مجاہد کا ثواب گھر بیٹھے ہی عطا فرما دے گا۔
اس کی نوکری تو کر، اس کا حق تو ادا کر، اس کی طرف دیکھ تو صحیح۔ مکران شاہ ایران کا بادشاہ گزرا ہے، سفر کے لیے، سیر کے لیے، شکار کے لیے نکلا، رستے میں دریا تھا، اس کے اوپر پل تھا، پل کے اس پار اس نے جانا تھا، وہاں اس نے سیر کرنی تھی، کچھ دیر رہنا تھا، چند گھنٹے گزارنے تھے۔ وہاں گیا تو وہاں ایک بوڑھی اماں کا ساتھ ہی جھونپڑا تھا، ایک گائے اس بوڑھی نے رکھی تھی اور بڑی محنت سے پالی ہوئی تھی، اس کا دودھ پی کے گزارا کر لیتی تھی۔ مکران شاہ جب وہاں قیام کیا تو ساتھ فوجی بھی تھے، مصاحب بھی تھے۔ بادشاہ شکار کرتے کرتے آگے نکل گیا، پیچھے سے فوجیوں نے گائے دیکھا تو بڑی حسین جمیل خوبصورت گائے نظر آئی، انہوں نے جلدی سے گرائی، اس کو ذبح کیا، کھا گئے۔ اماں واپس لوٹی، اس نے احتجاج کیا کہ چل دوڑ جا، یہ پتہ نہیں ہم کون ہیں، تو کون ہوتی ہے بات کرنے والی؟ اماں نے کہا بھئی میں بوڑھی اور بیوہ عورت ہوں، یہ گائے میرا سہارا تھی، میں دودھ پی کے وقت گزار لیتی تھی، تم نے اتنا ظلم کیا ہے کہ ایک شخص سے اس کے جینے کا حق ہی تم نے چھین لیا ہے، اور پھر آگے سے تم بات بھی نہیں سنتا، چل دوڑ جا، تمہیں پتہ نہیں ہم کون ہوتے؟ اماں بڑی پریشان ہوئی لیکن تھی بڑی سمجھدار۔ جب بادشاہ واپس جانے لگا نا پل سے گزر کے، تو اماں پل پہ کھڑی ہو گئی۔ پل پہ کھڑے ہو کے بادشاہ گزرا تو اماں نے آگے بڑھ کے دوڑ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، گھوڑا کھڑا ہو گیا۔ ماں میرے بھائی، طاقت اصل میں مظلوم کے پاس ہی ہوتی ہے، ہمت والا وہ ہوتا ہے جو حق پہ ہوتا ہے، جو جھوٹ اور فریب پہ ہوتا ہے وہ جتنے مرضی وہ اپنی زبان کو تیز چلائے اور جتنے مرضی نعرے والے لوگ ساتھ رکھے، جتنے مرضی ہٹو بچو کے اس کے پاس ذریعے ہوں، وہ کبھی مضبوط نہیں ہوتا، اس کے پاس کبھی خدائی طاقتیں نہیں ہوتی۔ لگام پکڑ لی اور بوڑھی اماں کہنے لگی مکران شاہ، تیرے سپاہی میری گائے ذبح کر کے کھا گئے ہیں، تو بتا اس پل پہ کھڑے ہو کے حساب دے گا یا پل صراط پہ حساب دے گا؟ بتا دونوں میں سے کہاں حساب دینا ہے، دینا تجھے پڑے گا، اگر یہاں دے دے گا تو بچ جائے گا، ورنہ میں وہاں بھی لے لوں گی، میں بھولنے والی نہیں، میں حساب لوں گی اور تجھے دینا ہوگا۔ سر چکرایا، بادشاہ دھڑام سے زمین پہ گرا، کہنے لگا اماں میں پل صراط پہ حساب نہیں دے سکتا، تو یہی مجھ سے حساب لے لے، یہی کھڑے کھڑے حساب لے لے۔ کہا میری گائے کے پیسے رکھ، پیسے بھی دیے، ماں کے قدموں سے بھی لگ گئے اور فوری طور پر معافی مانگ کے اس کو راضی بھی کیا۔ میرے بھائی یہاں اگر حساب ہو جائے گا تو صحیح رہے گا، اور اگر یہاں حساب نہ دیا تو پھر پل صراط پہ تو دینا ہی پڑے گا۔ پھر رب کریم کی بارگاہ میں اور نبی کریم علیہ السلام نے اتنے سخت احکامات حقوق العباد کے معاملے میں فرمائے۔ حضور نے فرمایا اگر کسی ذمی کافر پر میرے مسلمان نے ظلم کیا، وہ کافر تھا، ذمی تھا، مسلمانوں کے علاقے میں رہتا تھا، اس پر اگر کسی مسلمان نے بھی زیادتی کی تو فرمایا جب ان دونوں کا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو میں اپنا کلمہ پڑھنے والے امتی کا ساتھ نہیں دوں گا، میں اس ذمی کافر کا ساتھ دوں گا، اور میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا اللہ اس نے ظلم کیا تھا، اسے سزا دے۔ بھئی ہمارا سارا دار و مدار تو رسول پاک کی شفاعت پہ ہے نا۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے دنیا سے جاتے وقت ظاہری پردہ کرتے وقت بھی اعلان کیا تھا میں جا رہا ہوں، کسی کا حق آتا ہو تو وصول کر سکتا ہے، کسی کا حق آتا ہو تو وصول کر سکتا ہے۔ میرے بھائی جب ہم روزمرہ کے معاملات میں وقت گزارتے ہیں تو قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ بال بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ پہلو عاجزی والا